हूं शयूबी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके। अहम खबर शामिल करेंगे लाहौर से। लाहौर के इलाके चुबुर्जी के करीब गैस पाइपलाइन फट गई। धमाके से निजी बैंक की छत जमीन बोस हो गई। एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। लाहौर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर के इलाके चुबुर्जी के करीब गैस पाइपलाइन फट गई है। धमाके से निजी बैंक की छत भी जमीन बोस हो गई। एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि 5 जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक बयान की जा रही है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे शराज निसार से। जी शराज निसार, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ने ऑपरेशन जो किया है इस वक्त जो है वो 12 जख्मी हो चुके हैं टोटल। 8 जख्मी जो है वो सरसिज अस्पताल पहुंचाए गए हैं जबकि 4 जख्मी अभी फौरी तौर पर जो न्यू अस्पताल में पहुंचाए गए हैं। जख्मियों में मोहम्मद गालिब है 46 साल, नवाज, वकास, असद, मुमताज, इकरार हुसैन, उस्मान, दिलावर, वहीद अली, मुजम्मिल, मंजूर और सदीक। इनमें से 3 लोग अभी वेंटिलेटर पर मौजूद हैं जिन्हें मसनूई तनफ्फुस के जरिए जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है और एक शख्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसकी जो है वो डेथ हो चुकी है। जबकि रेस्क्यू ज़ाया ने बताया है कि अभी मजीद 1-2 अफराद जो है वो जख्मी हैं जिनको पहुंचाया जा रहा है हॉस्पिटल। ये निजी बैंक की इमारत है। डीजी ऑपरेशन इशफाक अहमद खान भी इस वक्त मौका पर मौजूद है और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि ये गैस पाइप लाइन ही है। जबकि 15 पर जो पहले कॉल चली है उसमें बम धमाके का बताया गया और बम स्क्वाड जो माहरीन है वो भी मौका पर पहुंच गए हैं जिन्होंने ये तस्दीक की है कि यहाँ से कोई भी ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि अगर ये कहा जाए कि ये बम धमाका हुआ है। और फिर उसके बाद डीजी ऑपरेशन ने इस बात की तस्दीक की है कि ये गैस पाइपलाइन ही थी। जहां से ये फटी है वहां पर पानी भी मौजूद है और वहां पे गैस की जो है ना वो शाहिद मिले हैं। जो महकमा सुई गैस का अमला वहां पर पहुंचा है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये मेन पाइप लाइन थी जिसकी वजह से यहाँ पर आग भी लगी है। और उसके जख्मी जो हुए हैं उनमें से 4 पेशेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल जल चुके हैं और उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई गई है। जी शराज, ये बताइएगा ये ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? अभी इब्तदाई जो मालूमात थी उसमें 7 अफराद ही जो मलबे के नीचे से उन्होंने निकाले और अभी तक वो 12 हो चुके हैं। जो 4, 20, 22, 37 और एक 80 साल का बुजुर्ग हैं, ये 4 अभी निकाले गए हैं और इनको म्यो अस्पताल इमरजेंसी में पहुंचा दिया गया है। 2 मजीद अफराद की जो है वो तस्दीक हुई है कि उनको अभी निकाला गया है। तो इसका जख्मियों की तादाद जो है वो 14 हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया शहराज निसार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इमारत से मलबे तले से 14 अफराद को निकाला गया है जबकि 4 जख्मी मुकम्मल तौर पर झुलस चुके हैं और उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कोयटा में सरियाब रोड पर धमाका हुआ, 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाका एक होटल के करीब हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को भी घेरे में ले लिया है। अहम खबर है कोयटा के हवाले से। कोयटा में सरियाब रोड पर धमाका हुआ है, 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाका एक होटल के करीब हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। कोयटा से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोयटा में सरियाब रोड पर धमाका हुआ जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाका एक होटल के करीब हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जबकि सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। आपको बता रहे हैं कि कोयटा में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां पर कोयटा में सरियाब रोड पर धमाका हुआ, 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाका एक होटल के करीब हुआ और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत से कराची में शदीद बारिशों से मुतासरा शहरियों के लिए रिलीफ की उम्मीद लगा ली है। कहते हैं 2 साल बाद नजर आया कि वफाक सिंध में इन्वेस्टमेंट चाहता है। लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए मदद चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, कुछ लोग ताना देते हैं
کہ سندھ کو پیسے نہیں دیں گے، یہ پیسہ ان کے باپ کا نہیں، سندھ کے عوام کا ہے۔ NFC کا شیئر ہمارا آئینی حق ہے۔ ان کٹ پتلیوں کو احساس نہیں کہ اس طرح سے وفاق کو نقصان پہنچے گا۔ کراچی کے 3 نالوں کی صفائی سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ شہباز شریف کے شکر گزار ہیں جو مشکل وقت میں کراچی آئے۔ اور امیڈیٹ جو اس وقت کا امیڈیٹ ایشو ہے، ہمیں جہاں افیکٹڈ ایریاز ہے، جہاں پانی موجود ہے، وہاں ان کو اس کو نکالنے کے لیے دین وی نیڈ اے لانگ ٹرم، جیسے میں نے شروع انٹروڈکشن میں کہا کہ آن 3 hours ہمارا ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا جو پلان ہے وہ ہمارا لانگ ٹرم فوکس ہوگا۔ سندھ حکومت کا کچھ ابھی سے جو منصوبے ہیں، مثلا اگر آپ کا فیملی میں آپ کا بریڈ ارنر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ فوت ہو چکا ہو، یہ فلڈز کی وجہ سے یا کووڈ کی وجہ سے، تو سندھ حکومت آپ کو پیسہ اور فیسلٹی دے گا تاکہ وہ خاندان جس کا سنگل بریڈ ارنر ہے جو فوت ہو چکا ہے اس کو ہم پیسہ پہنچائے، اس کو ہم ریلیف پہنچائے۔ کچھ ہمارے سیڈز کی سبسڈیز ہے، فرٹیلائزرز کی سبسڈی ہے، تو کچھ اس طریقے سے ہم سپورٹ ضرور کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو ہمارا ریکوائرمنٹ ہے، جو ہمارا عوام کا ریکوائرمنٹ ہے، اس کا فسکل اسپیس ہمیں ہم نہیں پورا کیے اکیلا۔ جہاں ہم کراچی کے لیے اور کراچی کے لیے ورلڈ بینک سے اور دوسرے اداروں سے ہم نے کچھ لونز لیے ہیں انفراسٹرکچر امپروومنٹس کے لیے، آئی ایم ناٹ شور ویدر ہم اس قسم کا فائنینسنگ باہر سے میرپور خاص کے لیے یا عمرپور کے لیے بندوبست کر سکیں گے۔ ہمیں اپنا پورا ایفرٹ کرنا پڑے گا، وہاں بھی ریکویسٹ کریں گے، لیکن وفاقی حکومت جیسے 2010 میں 2011 میں صف اول کا کردار ان کا تھا۔ آج بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمارا جو 3 hours کا اسٹریٹجی ہے ریلیف، ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے، سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ ڈونرز کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت صف اول کا کردار ادا کرے گا۔ اہم خبر یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کل کراچی کا دورہ کریں گے، اہم اجلاس میں شریک ہوں گے، کراچی کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان بھی کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق اہم اجلاس میں وزیراعظم کو پلان سے متعلق تفصیلی آگاہ کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت اور آئندہ کی حکمت عملی سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وزیراعظم ہفتے کو کراچی جائیں گے، جہاں وہ اہم اجلاس کی صدارت کریں گے اور کراچی کے لیے اہم اعلانات بھی کریں گے۔ بات کریں گے موسم کی۔ پنجاب میں طوفانی بارش نے جل تھل ایک کر دیا، نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ چکوال میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹوں تک وقفے سے جاری رہے گا۔ پنجاب میں بارش کا طوفانی سپیل، ہر طرف پانی پانی کر گیا، باغوں کا شہر لاہور بھی پانی کے نرخے میں آ گیا، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، گلیاں محلے ندی نالے بن گئے۔ بارش کے باعث لیسکو کا ترسیلی نظام بھی بیٹھ گیا، 130 فیڈرز ٹرپ کر گئے، کئی علاقوں میں بجلی بند ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں چھتیں گرنے کے واقعات بھی پیش آئے۔ چکوال کے علاقے لکھوال میں 2 مکانوں کی چھتیں گر گئی، جس کے نتیجے میں 4 بہن بھائی جاں بحق ہوئے، 2 افراد زخمی جنہیں اسپتال منتقل کر دیا۔ لیا میں شدید بارش کے سبب درجنوں کچے مکان گر گئے، ملبے تلے دب کر 1 شخص جاں بحق اور 10 زخمی ہوئے۔ چشتیاں میں بھی بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی، ریسکیو ٹیموں نے اسپتال منتقل کر دیا۔ دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب نے ملتان کے نشیبی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دریائے چناب بکھرنے لگا، متعدد بستیاں زیر آب آنے سے درجنوں مکان متاثر ہونے کے ساتھ فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بستی امروٹ، لنگڑیال اور بندہ سندھیلا میں مکانوں اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تیز بہاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات نہ ہونے سے مکینوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔
باغوں کے شہر لاہور میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے. نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہے. لیسکو کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا. سڑکیں تالابوں کا منظر پیش کر رہی ہیں. گلی محلوں میں پانی نکاسی کا عمل انتہائی سست روی کا شکار ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں علی طارق. جی لاہور میں طوفانی بارش سے جلد جو ہے وہ ایک ہو گیا ہے. نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہے. اس وقت جو میں آپ کو علاقوں کے نام بتاؤں، لکشمی چوک، چبرجی میں پانی اس قدر زیادہ ہے کہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اس کے علاوہ جو انڈر پاسز ہے وہاں پانی جمع ہوا ہے. موٹر سائیکل جو سوار ہیں ان کی موٹر سائیکلیں بند ہو رہی ہیں، گاڑیاں بند ہو رہی ہیں. شہری جو ہے کافی پریشان ہیں. اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں تک بارش کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. لیکن اس کے ساتھ جو لیسکو کا نظام ہے وہ بھی دھرم برہم ہو گیا ہے. 130 فیڈر اسٹرپ کر گئے ہیں. شہری کافی پریشان ہیں. نشیبی علاقے جیسا کہ ہر سال ہر بار دکھائی دیتا ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے اور شہری کافی مشکلات کا اس وقت سامنا کر رہے ہیں. جی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار موسلا دھار بارش کے بعد جائزہ لینے کے لیے لاہور کی سڑکوں پر نکل کھڑے ہوئے. بغیر پروٹوکول مختلف علاقوں کا دورہ کیا. وزیر اعلیٰ نے لارنس روڈ پر انڈر گراؤنڈ واٹر سیوریج کا بھی معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے نکاسی آب کا کام جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایات کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار موسلا دھار بارش کے بعد جائزہ لینے لاہور کی سڑکوں پر نکل کھڑے ہوئے. بغیر پروٹوکول مختلف علاقوں کا دورہ کیا. وزیر اعلیٰ نے لارنس روڈ پر انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج کا بھی معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے نکاسی آب کا کام جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ. بزدار موسلا دھار بارش کے بعد جائزہ لینے لاہور کی سڑکوں پر نکل کھڑے ہوئے. بغیر پروٹوکول مختلف علاقوں کا دورہ کیا. وزیر اعلیٰ نے لارنس روڈ پر انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج کا بھی معائنہ کیا ہے. اہم خبر ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار موسلا دھار بارش کے بعد جائزہ لینے لاہور کی سڑکوں پر نکل آئے. شیخ رشید کہتے ہیں حکومت ملک کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنا رہی ہے. عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. گورنر پنجاب چودھری سرور اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی ملاقات ہوئی. سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر گفتگو ہوئی. شیخ رشید نے کہا مخالفین سیاسی میدان میں رہنے کے لیے منفی سیاست کا سہارا لے رہے ہیں. حکومت نے عوامی مسائل کے حل پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے. ملک کو خوشحال بنانے کا عزم کر رکھا ہے. گورنر چودھری سرور کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ ملک کی ترقی اور کامیابی کو برداشت نہیں کر پا رہے. وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ اصولی سیاست کی. ملک کی ترقی ہی ان کا مشن ہے. موجودہ حالات اور سیاسی مخالفین کو صرف قومی مفادات کا ہی سوچنا چاہیے. ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ حجاب کا حکم کسی انسان کا نہیں، خالق کائنات کا ہے. پردے کے متعلق قرآن و سنت میں واضح احکامات ہیں. سینیٹر سراج الحق نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا حجاب ایک سوچ، فکر اور نظریے کی علامت ہے. باپردہ خواتین محفوظ ہوتی ہیں. لبرل اور سیکولر لابی اسلام کے عطا کردہ خاندانی نظام کو توڑنا چاہتی ہے. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ آئین پاکستان قرآن و سنت کی بالادستی کا تقاضا کرتا ہے. اسلام ایسے معاشرے کی تشکیل کا حکم دیتا ہے جس میں حیا اور پاکیزگی ہو. اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کو ناکام بنانے میں مسلم خواتین نے مؤثر کردار ادا کیا. مریم نواز کی نیب لاہور پیشی کے موقع پر توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کے معاملے پر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی نیب پیشی کے موقع پر توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کے معاملے کی سماعت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ہوئی. عدالت نے پولیس کو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کرنے سے روک دیا اور ان کی عبوری ضمانت 11 سپٹمبر تک کے لیے منظور کر لی گئی. کہ الیکٹرکس نے بجلی ₹1.54 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی. نیپرا 16 سپٹمبر کو سماعت کرے گا. کہ الیکٹرک نے ملٹی ایئر ٹیرف کے وسط مدتی جائزے کے تحت بجلی ₹1.54 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی.
کہ الیکٹرک نے کثیر سالہ ٹیرف کے ذریعے 143 ارب 86 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی اجازت مانگی ہے۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 16 ستمبر کو سماعت کرے گا کہ الیکٹرک صارفین کے لیے 1 روپے 9 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی جا چکی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سی پیک عاصم سلیم باجوہ کا مومن خصوصی کے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ، تمام الزامات کی سختی سے تردید، 4 صفحات پر مشتمل تردیدی بیان بھی جاری کر دیا۔ کہا، اللہ کا شکر، ساکھ متاثر کرنے کی کوشش بے نقاب ہو گئی، ہمیشہ عزت اور وقار کے ساتھ ملک کی خدمت کرتا رہوں گا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ سی پیک وزیراعظم کی بہت بڑی ترجیح ہے۔ امید ہے وزیراعظم سی پیک پر زیادہ توجہ سے کام کرنے کی اجازت دیں گے۔ عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹر پر 4 صفحات پر مشتمل بیان میں کہا کہ عزت وقار کے ساتھ پاکستان کی خدمت کی اور کرتا رہوں گا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن جماعتوں کا 20 ستمبر کو اے پی سی کا اعلان، بلاول ہاؤس اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتیں مل بیٹھیں گی۔ حکومت کے خلاف لاہ عمل بھی طے ہوگا، جبکہ رہبر کمیٹی کے اجلاس میں فیصلے بھی ہوں گے۔ اکرم دورانی کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ احتساب کے نام پر اپوزیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حکومت کو مزید 1 دن بھی دینا ملک و قوم کے ساتھ زیادتی ہے۔ اسلام آباد میں رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے وفود نے بھی شرکت کی۔ فیصلہ ہوا کہ 20 ستمبر کو اسلام آباد بلاول ہاؤس میں اے پی سی ہوگی۔ میزبانی بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ رہبر کمیٹی اجلاس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کمیٹی کنوینر اکرم خان دورانی نے کہا کہ اے پی سی پر اتفاق رائے کر لیا گیا ہے۔ حکومت کے مستقبل کے حوالے سے لائحہ عمل بھی اسی روز ہی طے کیا جائے گا۔ اس موقع پر لیگی رہنما احسن اقبال نے الزام عائد کیا کہ عمران خان نے کشمیر پر سرنڈر کر دیا، اب ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ جتنی بات ایف اے ٹی ایف چاہتا ہے اتنی قانون سازی کرنے کو تیار ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ صرف سچ، مبالغہ نہیں، صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں، صرف معلومات، تجزیہ نہیں، صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شعیب ہاشمی۔ خبر شامل کریں گے۔ معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ نے استعفیٰ پیش کر دیا، جبکہ وزیراعظم نے استعفیٰ قبول نہیں کیا اور عاصم سلیم باجوہ کو کام جاری رکھنے کا کہا، اور کہا کہ عاصم سلیم باجوہ کی جانب سے وضاحت اور ثبوت جو پیش کیے گئے ہیں وہ اس سے مطمئن ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے وزیراعظم کو استعفیٰ پیش کیا، لیکن وزیراعظم نے استعفیٰ قبول نہیں کیا اور وزیراعظم کی جانب سے معاون خصوصی کو کام جاری رکھنے کا کہا گیا، اور کہا گیا کہ عاصم سلیم باجوہ کی جانب سے جو وضاحت اور ثبوت پیش کیے گئے ہیں وہ اس سے مطمئن ہیں۔ عاصم سلیم باجوہ نے استعفیٰ پیش کیا تھا، جبکہ وزیراعظم عمران خان نے استعفیٰ قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کام جاری رکھا جائے، استعفیٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے عاصم سلیم باجوہ کو کام جاری رکھنے کی ہدایات کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عاصم سلیم باجوہ کی جانب سے دی جانے والی تمام تفصیلات سے میں مطمئن ہوں۔ گزشتہ روز معاون خصوصی ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا اور آج وزیراعظم کو استعفیٰ پیش کیا گیا، لیکن وزیراعظم کی جانب سے استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا اور معاون خصوصی کو کہا کہ وہ کام جاری رکھیں، اور یہ بھی کہا کہ عاصم سلیم باجوہ کی جانب سے جو وضاحت پیش کی گئی ہے وہ اس سے مطمئن ہے۔ یاد رہے کہ کل عاصم سلیم باجوہ نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری بیان ٹویٹر پر اپلوڈ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیشہ سرخرو ہو کر کام کیا ہے اور ملک و قوم کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے استعفیٰ پیش کر دیا تھا، جسے وزیراعظم عمران خان نے قبول نہیں کیا۔ وزیراعظم عمران خان نے کام جاری رکھنے کا کہا ہے عاصم سلیم باجوہ کو، اور انہوں نے کہا کہ عاصم سلیم باجوہ کی جانب سے دی جانے والی وضاحت سے میں مکمل طور پر مطمئن ہوں۔
अहम खबर एक और भी है कि कोरोना वायरस की वजह से चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल कर दिया गया है। नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर याओ जिंग के मुताबिक सदर शी जिनपिंग का दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल कर दिया गया। दौरा कोरोना वबा के बायस रीशेड्यूल किया गया। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। चीनी सफीर याओ जिंग ने बताया कि चीनी हुकूमत सी पैक के हवाले से मुतमईन है। दोनों हुकूमतें इक्तिसादी राहदारी को दरपेश खतरात के हवाले से आगाह हैं। हम अपने दुश्मनों को उनके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। सी पैक के हवाले से हम पर एतमाद है। मनफी अनासर हमें सी पैक के हवाले से ताउन से नहीं रोक सकते। इस मंसूबे से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफीद होंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग फटने से पाक फौज के लेफ्टिनेंट समेत 3 नौजवान शहीद हो गए। धमाके में 4 जवान जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक अहलकार शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके घरियोम सेक्टर में सड़क तामीर करने वाली टीम की हिफाजत पर मामूर थे। इसी दौरान बारूदी सुरंग फटने से लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन, नायक मोहम्मद इमरान और सिपाही उस्मान अख्तर शामिल हैं। शहीद लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद, नायक मोहम्मद इमरान शहीद का ताल्लुक फैसलाबाद, जबकि शहीद सिपाही का ताल्लुक रावलपिंडी से है। नैब ने आमदन से जायद असासाजात केस में चीफ इंजीनियर टीपा मजहर हुसैन और शरीक मुलजिम अंजुम जिशान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के 70 करोड़ से जायद असासाजात और बैंक बैलेंस हैं। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासाजात केस में मुलजिम मजहर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मजहर हुसैन LDA में बतौर चीफ इंजीनियर भी तैनात रहे और कमोबेश 50 करोड़ रुपए के असास से अपने और अहल खाना के नाम बनाए। नैब लाहौर ने मुलजिम मजहर हुसैन के खिलाफ गुज़िश्ता साल मुबैना माली गबन की शिकायत पर इंक्वायरी का आगाज किया था। मुलजिम ने एमनेस्टी स्कीम के नाम पर करोड़ों रुपए के अपने और अहल खाना के असासाजात में इजाफा किया। तहकीकाती टीम को मुलजिम की जानिब से 23 करोड़ अहल खाना के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल करने के शवाहिद हासिल हुए, जिसके जराए मुलजिम तहाल साबित करने में नाकाम रहा। के लिए वकील मुकर्रर करने की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के सरबराही में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल लॉयर बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या हमारे गुज़श्ता अहकामात पर अमल दरामद हो गया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने बताया कि 6 अगस्त 2020 को कुलभूषण को इस मुतालिक आगाह किया गया था, लेकिन हुकूमत को भारतीय वजारत खारजा की तरफ से कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत नजरसानी के मामले पर रुकावट बन रहा है और आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद से भी भाग रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि भारत को कुलभूषण यादव का वकील करने के लिए 6 अक्टूबर तक की मोहलत दी जाए। और अब इलाकाई खबरें। इलाके खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि चनाब नगर के इलाके दर्रा स्टॉप पर बारिश की वजह से पहाड़ी तौधा मकानों पर गिर गया। हादसे के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में मर्द, खातिन समेत 3 बच्चे भी शामिल हैं। चनाब नगर के इलाके दर्रा स्टॉप पर बारिश की वजह से पहाड़ी तौधा मकानों पर गिर गया। पहाड़ी तौधा गिरने से 3 बच्चों और 3 औरतों समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को मलबे से निकालकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पहाड़ी तौदा गिरने से 4 मकान तबाह हो गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज पहाड़ी तौदा गिरने वाले जख्मियों की इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। पिंड दादन खान में शदीद बारिशों से कंदवाल एक बार फिर मुतासिर। पहाड़ी पानी मोहल्लों में दाखिल हो गया। नीलावान में तुगयानी से मुतादिद मकान गिर गए। शदीद तूफानी बारिशों से कंदवाल एक बार फिर से शदीद मुतासिर। नीलावान के सैलाबी पानी का रैला गली मोहल्लों में दाखिल हो गया, जिससे मुतादिद मकान गिर गए, जबकि कई मोहल्ले ज़रियाब आ गए। बुछालबंद का सैलाबी पानी नीलावान में शामिल होने से पानी की सतह बुलंद हो गई, जिससे पानी के बहाव में मजीद शिद्दत आ गई।
کنوال میں گزشتہ دنوں ہونے والے شدید بارش سے ایک جوان جام بحق ہو گیا تھا، جبکہ متعدد مکانات، دکانیں پانی کی نظر ہو گئی تھی۔ ڈی سی جہلم راؤ پرویز اختر نے اسسٹنٹ کمشنر پندادر خان کے ہمراہ کنوال کا ہنگامی دورہ کیا۔ تو دوسری جانب ضلع بنوں میں جانی خیل ٹائپ ڈی اسپتال کے ایمبولینس اسپتال سے غائب۔ مذکورہ گاڑی پہلے بھی تحصیل ککی کے ٹائپ ڈی اسپتال میں استعمال ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں بنوں سے فدا محمد خان کی رپورٹ۔ ضلع بنوں کے جانی خیل ٹائپ ڈی ہسپتال کی ایمبولینس گاڑی دوسری بار ہسپتال سے غائب ہے۔ اس سے پہلے 1 سال تک مذکورہ ہسپتال کی ایمبولینس گاڑی ضلع بنوں کی تحصیل ککی کے ٹائپ ڈی ہسپتال میں استعمال ہو رہی تھی، جو میڈیا کی نشاندہی پر جانی خیل ٹائپ ڈی ہسپتال لائی گئی، مگر اب ایک بار پھر ہسپتال کی ایمبولینس ہسپتال میں موجود نہیں ہے۔ اہل علاقہ کافی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کا DHQ بنوں اور ڈپٹی کمشنر و کمشنر بنوں سے مطالبہ ہے کہ ہسپتال کو اپنی ایمبولینس جلد از جلد واپس دلائی جائے۔ فدا محمد، ٹی وی ٹوڈے نیوز، جانی خیل۔ کوٹلی آزاد کشمیر گلپور نئے تعینات ہونے والے ٹریفک انچارج افتخار حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا اور عوام کے تعاون سے ہی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ والدین اپنے کم عمر بچوں کو ہرگز ڈرائیونگ نہ کرنے دیں۔ دیکھتے ہیں محمد ندیم چودھری کی یہ رپورٹ۔ گلپور نئے تعینات ہونے والے ٹریفک انچارج افتخار حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہیلمٹ کا استعمال ہر صورت میں لازمی ہوگا۔ اوور لوڈنگ گاڑیوں، رانگ پارکنگ، بغیر لائسنس، بغیر رجسٹرڈ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ کوآپریٹ کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی گاڑی رانگ پارکنگ نہیں ہوگی، اوور لوڈ نہیں ہوگی، اور کوئی اوور لوڈ کرے گا یا رانگ پارک کرے گا تو اس کو فائن کریں گے، اس کو بند کریں گے تھانے میں۔ باقی اخلاقی اعتبار سے ہم بالکل اخلاق سے پیش آئیں گے، مگر یہ چیزیں برداشت نہیں کریں گے۔ جس طرح یہ کہ ہیلمٹ جو ہے، دیکھیں نا، ایک انسانی جان کا معاملہ ہے۔ ہیلمٹ ہر صورت، میرا یہ میسج ہے، یہ میسج کنوے کر دیں گلپور والوں کو بھی، یہ راجدھانی والے، ناڑ والے جو لوگ بھی ہیں، ان کو یہ میسج کنوے کریں کہ کوئی آدمی ہیلمٹ